آگے نہ آئے، جہاں جگہ مل رہی وہیں تشریف رکھے، کسی کو میری ذات سے تکلیف نہ ہو۔ بڑی رات میں بڑی عبادت ہے بھائی، میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو، جہاں جگہ مل رہی ہے وہیں تشریف رکھے۔ تشریف رکھیں بھائی، تشریف رکھیں، جہاں جگہ مل رہی ہے تشریف رکھیں۔ کسی کی تکلیف نہ ہو بھائی، یہ بھی بڑی عبادت ہے اور ایمان کی بڑی خوبی ہے۔ جہاں جگہ مل رہی ہے وہیں تشریف رکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ الحمدللہ آج ہماری تلاوت کا آغاز 30ویں پارے کے دوسرے پاؤں سے سورہ مطففین۔ تطفیف، ناپ تول میں کمی نہ کرو، کسی کے حق کی ادائیگی میں کوتاہی نہ کرو۔ اپنا حق پورا لیتے ہو اور دوسرے کے حق میں کوتاہی اور ناانصافی کرتے ہو، اس کی مذمت فرمائی اور اس پر اللہ کی ناراضگی کا تذکرہ فرمایا۔ حقوق العباد بڑے اہم ہیں، حقوق اللہ ادا بھی ہو جائیں، حقوق العباد میں کوتاہی ہو جائے، اس کوتاہی پہ اللہ بھی معاف نہیں فرماتے۔ آج ہمارے خاندانی جھگڑے اور گھریلو جھگڑے اور زندگی کے بڑے جھگڑوں کی وجہ حق کی ادائیگی میں کوتاہی ہے، چاہے وہ بیٹا، چاہے وہ باپ، چاہے وہ بہن، چاہے وہ بھائی۔ کہیں زمین کے معاملے میں کوتاہی کر رہے، کہیں وراثت کے حق میں کوتاہی کر رہے، کہیں لین دین میں کوتاہی کر رہے۔ حق کی ادائیگی میں کوتاہیاں ہوتی ہیں تو جھگڑے ہی جھگڑے۔ اس پر پوری سورت اتر گئی اللہ کی طرف سے، حق پورا دو، جس کا حق ہے اسے ادا کرو، اس کا ادا کرو۔ پھر نیک لوگوں کا تذکرہ، سجین کا تذکرہ، برے لوگوں کا تذکرہ ہے۔ پھر ان لوگوں کا تذکرہ جنہیں اللہ جنت عطا فرمائیں گے، اور جنت کا منظر ذکر فرمایا، شاندار قسم کا ایک چشمہ ہوگا جس کی خوشبو بہت بڑھیا ہوگی، اللہ کے مقرب بندے اس سے پئیں گے۔ یہ دنیا میں ان لوگوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے کہ یہ ہیں کامیاب، مسلمانوں کو دیکھ کر، دینداروں کو دیکھ کر انگلیاں اٹھایا کرتے تھے، مذاق اڑایا کرتے تھے۔ فرمایا آج مجرم خود مذاق بن گئے، آج اللہ کے نافرمان یہ کافر خود مذاق بن گئے۔ پھر سورہ انشقاق کا تذکرہ ہے۔ انسان کا سفر مستقل جاری ہے، اماں کے عالم بالا سے لے کر اماں کے پیٹ سے پھر دنیا کے اندر، پھر آگے قبر اور پھر آخرت، یہ سفر جاری ہے۔ پھر جب اس کی آخری منزل ہوگی تو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں جب ملیں گے تو یہ خوشیاں منائے گا، اور جس کے نامہ اعمال اور رزلٹ اور نتیجہ برے بائیں ہاتھ میں تو انتہائی شرمندہ، رسوا، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر سورہ بروج ہے۔ اصحاب الحدود، ایک نوجوان جو شاہی خرچے پر پلا بڑا ہوا، لیکن اللہ کی شان، اسے ایمان مل گیا، اسے اسلام مل گیا، اسے ایمان مل گیا۔ کافر حکومت تھی، اسی کے خرچے پہ اس کی پرورش ہوئی، وہیں پلا بڑا ہوا، ایمان اللہ نے اسے دے دیا۔ اس نے اپنی جان کے تحفظ کی خاطر، اپنی ایمان کی حفاظت کی خاطر جان تو دے دی، ایمان سے دستبردار نہیں ہوا۔ اس کی اس قربانی کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس قوم کے سینکڑوں ہزاروں لوگ مسلمان ہو گئے، کہ واقعی کوئی ایمان بڑی چیز ہے کہ اس نے جان دے دی ہے، وہی شاہی خاندان کا گھر کا آدمی تھا اور ایسا اسٹیٹس تھا اور ایسی مستقبل اس کا روشن تھا، حکومت کا حصہ بن سکتا تھا، اقتدار کا حصہ بن سکتا تھا۔ کیا ایمان میں طاقت ہے کہ اس نے ایمان کی تو بچا لیا، جان دے دی۔
ہزاروں آدمی مسلمان ہو گئے۔ وقت کے حکمران نے خندق کھودی اور ایمان والوں کو تنبیہ کی کہ باز نہ آئے تو اس آگ میں ڈال دوں گے۔ یہ کے بعد دیگرے وہ سارے آگ میں جلنا انہوں نے گوارا کر لیا، لیکن کسی نے بھی ایمان سے دستبردار ہونے کے لیے تیار نہ ہوا، کوئی بھی تیار نہ ہوا۔ اللہ نے ان کا تذکرہ فرمایا یہ آگ میں جل تو گئے لیکن کامیاب ہو گئے، اور یہ لوگ اقتدار اور دولت اور اقتدار اور طاقت تو ان کے پاس ہے لیکن ناکام ہو گئے۔ ان کے پاس اقتدار ہے، اختیارات ہیں، اور آج یہ ظلم ڈھا رہے ہیں لیکن ناکام ہیں۔ وہ آگ میں کود گئے، جل گئے، ایمان بچا گئے، کامیاب ہو گئے۔ اس پر اللہ کی طرف سے ایک پوری سورت اتری ہے۔ فرمایا یہ دنیا تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے نا، اصل تو وہ ہے اگلی زندگی۔ وہ اس کے لحاظ سے تو وہ آگ میں کودنے والے ان کی گلزار بھی بن گئی، آخرت کی کھربوں سال کی زندگی کا وہ بھی کامیاب ہو گئے۔ اور یہ آج اقتدار اور طاقت رکھنے والے ظالم، ان کا انجام بہت برا ہے۔ ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، پکڑیں گے اللہ، دیر سویر ہوتی ہے لیکن پکڑتے ہیں۔ پھر سورہ طارق ہے، انسان کی پیدائش ماں کی چھاتی کی پانی سے اور باپ کی پشت کے پانی سے، اور اس پانی سے اللہ اتنی خوبصورت تصویر بناتا ہے، اور اس تصویر میں کیا صلاحیتیں رکھتا ہے، بینائی، گویائی، عقل، شعور، سماعت، کیا صلاحیتیں رکھتی ہے۔ بڑی بڑی مخلوق کو یہ اپنے پیچھے لگا لیتے ہیں۔ اور بنا کس سے؟ اس کی حقیقت کس سے ہے؟ یہ قدرت کس کی ہے؟ اللہ کی۔ یہ قدرت کس کی ہے؟ اللہ کی۔ سورہ اعلیٰ کا تذکرہ ہے، اللہ کی بڑائی ہے، اور ایک خاص مضمون ذکر فرمایا، اور فرمایا یہ مضمون ایسا ہے جو قرآن میں ہے، جو پہلی بھی آسمانی کتابوں کے اندر بھی یہ مضمون موجود ہے، صحیفوں کے اندر بھی جو نبیوں پر صحیفے اترے یہ مضمون اس کے اندر بھی موجود ہے۔ اور وہ مضمون یہ ہے کہ تم دنیا کو آخرت کے مقابلے میں زیادہ اہمیت دیتے ہو، تم دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں زیادہ اہمیت دیتے ہو، حالانکہ آخرت کی زندگی بڑی طویل ہے، پائیدار ہے، اور اس کا معیار بھی بہت اچھا ہے، بڑھیا بھی ہے، بڑھیا بھی بہت ہے اور پائیدار بھی بہت ہے، لیکن تمہاری کم عقلی کہ تم دنیا کو اس کے مقابلے میں زیادہ اہمیت دیتے ہو۔ تم اپنی زندگی کے اندر تمام فیصلوں میں اس دنیا کو رکھتے ہو، آخرت کو فراموش کر بیٹھتے ہو۔ یہ مضمون ذکر فرمایا۔ پھر سورہ غاشیہ کا تذکرہ ہے، جنت کا تذکرہ ہے، جنت والوں کی نعمتوں کا تذکرہ ہے، اور بدعمالیوں کرنے والے جو ایمان کے بغیر، فرمایا تھکے ہارے ہوں گے، کچھ بھی نہیں ملے گا، کچھ بھی نہیں ملے۔ اللہ کی قدرت کا تذکرہ فرمایا، اللہ کی تخلیق کیسی کیسی مخلوق ہے۔ اونٹ ہی دیکھ لو نا، کئی دن پیاسا رہے لیکن اس کے اندر ٹینکی موجود ہوتی ہے، وہ اس اندر کے پانی سے اپنی زندگی کے دن گزارتا ہے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر سورہ فجر ہے، کئی ساری قسمیں کھائیں، 10 دن عشرہ ذی الحجہ، ان دنوں کی تعریف فرمائی، ان کی عظمت کا تذکرہ فرمایا۔ پھر فرمایا انسان کو کچھ ملتا ہے تو سمجھتا ہے شاید اللہ نے میرا اکرام کیا، اور جب اللہ کچھ لے لیتا ہے تو مایوس ہو جاتا ہے۔ فرمایا یہاں ملنا بھی اللہ کی رضا کی علامت نہیں، اور یہاں سے نہ ملنا یہ بھی اللہ کی ناراضگی کی علامت نہیں، یہ دونوں امتحان ہیں۔ جس کو ملا اس کے لیے بھی امتحان ہے، جس کے پاس نہیں ہے اس کے لیے بھی امتحان۔ اور پھر آخرت کی زندگی کا تذکرہ فرمایا، کچھ اللہ کے فرمانبردار جو ہمیشہ اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہے، مطمئن رہے، جب دنیا سے جانے لگتے تو فرشتے انہیں کہتے ہیں آؤ اللہ کے بندو، اللہ کے گھر کے دل، اللہ کی جنت کی طرف، اللہ تم سے راضی ہے، تم دنیا میں اللہ سے راضی رہے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر سورہ بلد کا تذکرہ ہے، اللہ رب العزت نے اس کو مشقت میں پیدا فرمایا اور مختلف نعمتیں عطا فرمائی، لیکن ایک دن آنے والا ہے دائیں ہاتھ والے بھی ہوں گے، بائیں ہاتھ والے بھی ہوں گے۔ پھر سورہ ضحیٰ ہے، کئی ساری قسمیں کھائیں، اور قسم کھانے کے بعد فرمایا کامیاب وہی ہے جس نے اپنے دل کو صاف پاک رکھا اور اس میں ایمان کا نور پیدا کیا، اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت پیدا کی، اور جس نے زندگی اپنی خواہشات بھی گزاری نامراد ہو۔ اللہ پکڑ فرمائیں گے تو اللہ کو کوئی خطرہ نہیں کہ اس سے ان کی اقتدار کو خطرہ ہوگا، اللہ کسی کی پکڑ فرماتے ہیں تو اس کو کسی خطرہ نہیں ہوتا۔ دنیا میں تو کسی کی گرفتاری کریں تو خطرہ ہوتا ہے نا، کہیں بغاوت نہ ہو جائے۔ فرمایا اللہ کی قدرت ایسی ہے، وہ اسے کسی کا خوف نہیں، نہ اس کے اقتدار کو خوف ہے کسی کو، نہ اس کی شان کو کوئی فرق پڑتا ہے۔ پھر سورہ لیل کا تذکرہ ہے، حضرات صحابہ کی تعریف ہے، اور خاص طور پہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی شان میں،
اور ان کی شان کا تذکرہ ہے کہ اللہ کی خاطر انہوں نے سب کچھ خرچ کیا۔ اللہ کریم بھی کہتے ہیں ہم صدیق کو اتنا دیں گے کل صدیق راضی ہو جائیں گے۔ پھر سورہ ضحیٰ اللہ کے نبی کی خاص شان ہے۔ اللہ رب العزت نے جو اپنے نبی کو نوازا، عطا فرمایا، اور ہر آنے والے دن اپنی نبی کی عزت بڑھاتے چلے گئے۔ ناواقف تھے، اللہ نے پیغام بھیجا، قرآن بھیجا، وحی بھیجی۔ سبحان اللہ، آپ یتیم تھے لیکن عزت بھرا گھر اور عزت بخشی، اس کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ کی نعمتیں ملیں تو ان کا تذکرہ کیا کرو، اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ کیا کرو۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو معجزہ ملا، آپ کا سینہ چاک کیا گیا، اس کے اندر ایمان کا نور، علم کا نور ڈالا گیا، اس کا تذکرہ فرمایا۔ اور خاص طور پہ تلقین فرمائی مخلوق کے اندر اللہ کی طرف، اللہ کی باتیں بہت اچھی، لیکن کچھ خلوت میں، تنہائیوں میں ہمارے ساتھ بھی براہ راست، ہمارے ساتھ بھی خاص، ہماری بندگی براہ راست بھی کرو۔ پھر سورہ تین کا تذکرہ ہے، نیک لوگوں کا تذکرہ، اور فرمایا برے لوگ ایسے ہوں گے جو انتہائی پستی طرف چلے جائیں گے اور ایسی نکمی عمر کی طرف چلے جائیں گے کسی کام کے نہیں رہیں گے۔ پھر سورہ اقرا الگ کا تذکرہ ہے، یہ قرآن کی وہ آیتیں ہیں جو سب سے پہلے قرآن کی آیتیں نازل ہوئی، 5 آیتیں۔ اقرا بسم ربک، یہ 5 آیتیں جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام غار میں موجود تھے تو سب سے پہلے جبرائیل آپ کے پاس قرآن کی یہ آیتیں لے کے آیا، اور یہاں سے قرآن کا نزول دنیا میں شروع ہوا۔ اور اس میں جو پہلا حکم آیا، اقرا، تعلیم حاصل کرو، تعلیم حاصل کرو، تعلیم حاصل کرو، تعلیم حاصل۔ اقرا بتا دیا اس امت کا تعلق جہالت سے نہیں ہوگا، علم سے ہوگا، علم سے ہوگا، علم سے ہوگا۔ اور ساتھ علم کی اہمیت بتائی، اور ساتھ ساتھ یہ بتایا کہ علم وہ علم ہے جس میں اللہ کی پہچان ہو، جس سے اللہ کا تعارف ہو۔ ساتھ ساتھ نصاب بھی بتایا اور علم حاصل کرنے کا ماحول بھی بتایا کہ ایسے ماحول میں علم حاصل کرو اور ایسے نصاب سے علم حاصل کرو کہ تمہیں اللہ کی پہچان ہو۔ ڈاکٹر بنو، انجینئر بنو، کچھ بھی بنو، لیکن اللہ کو تو پہچانو، تمہیں پالتا کون ہے، تمہیں پیدا کس نے کیا ہے، تمہارے اوپر اختیار کس کا ہے، تمہارے اوپر قدرت کس کی ہے۔ تعلیم تعمیر کا کام کرتی ہے، لیکن جب علم سے اللہ کا نام جدا ہو جاتا ہے تو یہ علم تخریب کا کام کرتا ہے۔ آج ساری دنیا میں جو امت انسانیت فساد زدہ اور برائی کا شکار ہے اور ٹوٹ پھوٹ کا اور نفرتوں کا شکار ہے، اور ساری جدید آلات انسانیت کے لیے موت کا پیغام بنی ہوئی ہیں، اس کی وجہ کیا ہوئی کہ علم سے اللہ کا نام جدا ہو گیا۔ جب تک علم کے ساتھ اللہ کا نام رہے گا، اللہ کا تعارف رہے گا، اللہ کی محبت رہے گی علم کے ساتھ، تو علم تعمیر کا کام کرتا ہے۔ علم سے قومیں بنتی ہیں، علم سے ملک بنا کرتے ہیں، علم سے سوسائٹیاں بنتی ہیں، علم سے انسان بنتا ہے، اس کی ذہن بنتا ہے، ذہنیت بنتی ہے، دل بنتا ہے، عقل سنورتی ہے۔ علم سب کچھ ہے، لیکن اگر اس علم کا رخ غلط ہو جائے تو یہ تخریب کا باعث بنتا ہے، یہ تخریب کا باعث بنتا ہے۔ المیہ ہے مسلمانوں کا، جس علم کی اہمیت مسلمانوں کو بتائی گئی، آج وہ مسلمان خود اپنے تعلیمی نظام سے محروم ہیں، تعلیمی ماحول سے بھی محروم ہیں، اور نتیجہ یہ ہے کہ پوری اسلامی دنیا میں 1 صدی تک غیروں کی تعلیم، غیروں کا نظام، ماحول، غیروں کا ماحول، اور آج اس کا نتیجہ یہ ہو کہ پوری اسلامی دنیا سے وہ غیر ان کی دولت بھی لے رہے ہیں، ان کے افراد بھی لے رہے ہیں، ان کی صلاحیتیں بھی لے رہے ہیں، وہ گھر بیٹھے محفوظ جگہوں پر ان پہ حکومت بھی کر رہے ہیں۔ ذہنیت بدل دی، جب علم بدلتا، علم دل ذہنیت بدلتا ہے، سوچ بدلتا ہے، فکر بدلتا ہے، اور جب غیروں کا علم ہوا تو اس علم میں ان کے اندر غلامیت پیدا کر دی، ذہنی غلامیت پیدا کر دی، یہ غیروں سے مرغوب ہو گئے، پاؤں پہ نہیں کھڑے ہو سکے، صدیاں گزر گئی، یہ پاؤں پہ نہیں کھڑے ہو سکے۔ جب غیروں سے علم کی خیرات لیں گے اور غیروں کا علم دیں گے اور غیروں کا ماحول بھی لیں گے تو بتاؤ تم ان کے تو بنو گے، اپنے تو نہیں بنے گا مسلمان۔ مسلمانوں کا اپنا نظام تعلیم تھا جہاں ساری دنیا کے علوم، لیکن ان علوم کے اندر روح کس پہ تھی؟ اللہ کو پہچانو، تمہیں کسی ذات نے پیدا کیا ہے، وہ ہر وقت تمہیں دیکھ رہا ہے، وہ ہر وقت تمہارے ساتھ ہے۔ اس علم کے ساتھ ان دنیا میں انسانیت نے ترقی کی تھی اور دنیا کو امن اور سلامتی کا پیغام ملا تھا، علم کی اہمیت بتائی، اور پھر ساتھ ساتھ فرعون کا تذکرہ کس طریقے سے مردود ہوا، اور پھر سورہ قدر کا تذکرہ۔ ممکن ہے یہ سورہ قدر آج کی رات بھی ہو۔ ہمارے نبی نے فرمایا
آخری عشرے کا پورا اہتمام کرو، اور ہو سکتا ہے کوئی بھی رات ہو سکتی، اور خاص طور پہ طاق راتیں 21، 23، 25، 27، 29، تو ممکن ہے وہ رات آج بھی ہو سکتی ہے، وہ رات آج بھی ہو سکتی ہے۔ اور کمائی کتنی ہے؟ فرمایا جانتے ہو لیلۃ القدر ہے کیا؟ قرآن نازل ہوا اس میں، پورا کا پورا قرآن آسمان سے اس رات میں نازل ہوا، لوح محفوظ سے آسمان پر پورا قرآن، پھر 23 سال میں زمین پہ آہستہ آہستہ نازل ہوا، اس رات میں یہ نازل ہوا پورا کا پورا قرآن۔ اور اس کی شان کیا ہے؟ فرمایا اس ایک رات کی شان یہ ہے، خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے زیادہ بڑھیا ہے۔ اگر اس رات کی عبادت تمہیں مل گئی اور قبولیت مل گئی تو تم نے ایسا عبادت کی گویا کہ 1000 مہینوں سے زیادہ آپ نے عبادت کی، 1000 مہینوں سے زیادہ آپ نے عبادت کی۔ اللہ ہمیں نصیب فرمائے، اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ اور فرمایا یار حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب آدمی اس رات میں عبادت کر رہا ہوتا ہے، رکوع میں، سجدے میں، دعاؤں میں، ذکر میں، تلاوت میں، تو جبرائیل امین آتے ہیں۔ جبرائیل امین جو نبی علیہ السلام کے پاس آیا کرتے ہیں، سارے فرشتوں کے سردار ہیں، وہ زمین پہ آتے ہیں، اپنے ساتھ ایک جماعت بھی لے کے آتے ہیں۔ جو عبادت میں مشغول ہوتا ہے یہ ان کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں، یہ ان کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں۔ اور فرمایا یہ سلسلہ جاری رہتا ہے صبح تک، فجر تک یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اس رات کی برکتیں، رحمتیں، نوازشات، عطائیں، فرشتوں کا آنا جانا یہ فجر تک رہتا ہے، فجر تک رہتا ہے۔ پھر سورہ بجینہ کا تذکرہ ہے اور مشرکین کی مذمت فرمائی۔ فرمایا نیکی کرنے والے اور نیکی کی زندگی گزارنے والے اس دھرتی کے اور اس زمین کے بہترین مخلوق ہیں، اور برائی کی زندگی پہ کھڑے ہونے والے فرمایا اس زمین کے بدترین مخلوق ہیں، بدترین مخلوق ہیں۔ اور پھر اللہ رب العزت نے نیک لوگوں کا تذکرہ فرمایا کہ اللہ ان سے راضی ہوگا اس لیے کہ وہ اپنے اللہ سے ڈرتے تھے، اللہ سے ڈرتے تھے۔ پھر سورہ زلزال کا تذکرہ ہے، سورہ زلزال کا تذکرہ ہے کہ کس طریقے سے اعمال سب سامنے آئیں گے، زمین پھٹے گی، دل کے اندر کے سارے احوال سامنے آئیں گے، ذرہ ذرہ نیکی والا ضائع نہیں ہوگا، برائی بھی ضائع نہیں ہوگا، سب سامنے آ جائیں گے۔ انسان بھی حیران ہوگا، اس زمین کے اندر کی ساری چیزیں باہر آ جائیں گی، کہے گا تجھے کیا ہوا؟ کہاں اس ذات نے حکم دیا ہے۔ تو وہ ایک دن آنے والا ہے جس میں اس صورت میں تذکرہ ہے۔ پھر سورہ عادیات کا تذکرہ ہے، کئی ساری قسمیں ہیں، اور ساتھ فرمایا انسان بڑا ناشکر ہے، انسان بڑا ناشکر ہے، یہ مال کی محبت میں بہت سخت ہے، یہ مال کی محبت میں بہت آگے ہے، اس کی مذمت فرمائی۔ پھر سورہ قاریہ، ایک بڑا دن آنے والا ہے جہاں اعمال تولے جائیں گے، کچھ لوگوں کے اعمال بھاری ہوں گے، خوش ہوں گے، اور کچھ لوگوں کے اعمال ہلکے ہوں گے، رسوا ہوں گے۔ پھر فرمایا دنیا کی بہتات نے تمہیں تو غافل ہی کر دیا ہے، اور اس نے تمہیں غافل کر دیا۔ ہوش آئے گا جب قبر میں جائیں گے، قبر کی مٹی ہی پیٹ بھرے گی، اس کی حوث بھرے گی، کوئی نہیں بھر سکتا دنیا میں۔ فرمایا مرتے ہی سمجھ میں آ جائے گا حقیقت کیا تھی، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کے بارے میں اللہ کا سوال ہوگا۔ پھر سورہ عصر کا تذکرہ ہے، 2 چھوٹی لائنوں کی صورت ہے، لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے پورا قرآن نازل نہ بھی ہوتا تو انسان کی زندگی کی فلاح اور کامیابی کے لیے ایک چھوٹی سی صورت ہی کافی، ایسی جامع صورت جس کے آغاز میں انسان کو تلقین فرمائی کہ دیکھو عصر کا ایک معنی زمانہ اور عصر کا ایک معنی شام۔ فرمایا جیسے سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے تو بتا رہا ہوتا ہے دن ختم ہونے والا ہے، تو تمہاری زندگی کی بھی شام ہو چکی ہے، کسی وقت بھی زندگی کا سورج غروب ہو سکتا ہے۔ ہوش میں آ جاؤ، ہوش میں آ جاؤ، ہوش میں آ جاؤ، زندگی کا سورج غروب ہونے والا ہے۔ اور پھر فرمایا کامیاب لوگ کون ہیں؟ کامیاب لوگوں کی 4 خوبیاں ہیں، ایک خود اپنی ایمان کی حقیقت کے ساتھ، دوسرا اس ایمان کی زندگی کے ساتھ، اور تیسرا یہ ہے کہ صرف اپنی ذات میں دیندار نہیں بننا، اپنے گھر والوں کی، اپنے دوستوں کی، اپنے احباب کی، دوسروں کی دینداری کی فکر کرنا بھی ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے، دوسروں کی دینداری کی فکر کرنا بھی ایک مسلمان کی ضرورت ہے۔
اس کا تذکرہ فرمایا اس راستے میں کوئی مشقت تکلیف آ جائے ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرو، حوصلہ بڑھاؤ، حوصلہ بڑھاؤ۔ پھر سورہ حمزہ کا تذکرہ ہے، تانے دینے والا، طنز کرنے والا، تنقین کرنے والا، اس کی مذمت فرمائی۔ فرمایا دنیا کی آگیں پانی سے بجھ جاتی ہیں، مٹی ڈالنے سے بجھ جاتی ہیں، لیکن اللہ کی لگائی ہوئی وہ آگ ان چیزوں سے نہیں بجھے گی، اور وہ جل تک نہیں جائے گی، وہ دل تک پہنچے گی، وہ دل تک پہنچے گی۔ پھر سورہ فیل کا تذکرہ ہے، بتایا کہ سب سے بڑی طاقت اللہ کی ہے۔ آج دنیا کے جن طاقتوں سے تم مرعوب ہو نا، قرآن کی اس صورت نے پیغام دیا سب سے بڑی طاقت اللہ کی۔ اور کیسے اللہ نے طاقت دکھائی؟ چھوٹے سا پرندہ، چھوٹا سا پرندہ، اس کی چونچ میں اور اس کے پنجوں میں چنے کے برابر ایک چھوٹا سا پتھر، بیت اللہ ڈھانے والی ایک فوج آئی سوار ہو کر، ہاتھیوں پہ سوار ہو کر آئی۔ ادھر اللہ نے اپنا لشکر بھیجا، اور لشکر کے پاس ہتھیار کون سے تھے؟ چنے کے برابر چھوٹا سا پتھر، چونچ میں تھا اور پنجوں میں، اس کے پنجوں میں تھا، سر پہ لگتا، پورا جسم چیرتا ہوا زمین میں جاتا تھا، زمین پر بھی نہیں جاتا، اس ہاتھی کو بھی چیرتا ہوا جاتا۔ اصحاب فیل، وہ طاقت اللہ کی آج بھی ہے بھائی، اللہ کی قدرت آج بھی ہے۔ اسے کسی قوم کی رسوائی اور ذلت اور بربادی کے لیے لو لشکر کی ضرورت نہیں، کسی بھی چھوٹی سی مخلوق کو کہہ دے تماشا بن جائے۔ نمرود کا کیا ہوا؟ ایک مچھر اندر گیا، سر میں پہنچا، بادشاہ وقت لوگوں سے جوتیاں کھا رہا ہے، جتنے سر پہ جوتے لگتے تھے سکون ملتا تھا، جتنا جوتیاں کھاتا تھا سر پہ سکون ملتا تھا۔ ایک چھوٹی سی مخلوق، اللہ 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 بہت بڑے ہیں، اللہ بہت بڑے ہیں بھائی۔ تو اس سورت کا پیغام ہے اللہ کی طاقت سب سے بڑی ہے۔ تم کن کن طاقتوں سے ڈر رہے ہوتے ہو، اور جس ذات سے ڈرنا ہے تم اس سے کیوں نہیں ڈرتے؟ تمہیں دنیا کی طاقتوں کی ناراضگی کا ڈر ہے، اور بادشاہوں کے بادشاہ کی ناراضگی کا ڈر نہیں ہے۔ تمہاری عقل و دانش پہ افسوس ہی ہو سکتا ہے۔ اللہ کی طاقت سب سے بڑی، اور پھر اللہ کی دی ہوئی نعمتیں جو اس وقت کے عربوں کو اللہ نے دی تھی، گرمی اور سردی کے سفر، یمن کا اور شام کا پرامن۔ فرمایا جب اللہ نے سب کچھ دے رکھا پھر اس کی بندگی بھی کرو۔ پھر اللہ نے ان کی مذمت فرمائی جو نمازوں کو میں سستیاں کرتے ہیں۔ فویل للمصلین، نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے۔ اب بتاؤ جب نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے تو نہ پڑھنے والوں کے لیے کتنی بڑی ہلاکت ہوگی۔ یہ ان نمازیوں کی بات ہے جو وقت ٹال دیتے ہیں، نماز جماعت سے نہیں پڑھتے، مسجدوں کا اہتمام نہیں کرتے، کبھی پڑھ لی کبھی چھوڑ دی، ان کی مذمت فرمائی۔ بخیل اتنے کہ برتنے کی چیز بھی ایک دوسرے کو نہیں دیتے۔ پھر فرمایا آپ کا دشمن ہی اسی کی نسل ختم ہوگی۔ آپ کو تو اللہ حوض کوثر پہ کوثر دے گا، جہاں آپ اپنے پیاروں کو اور اپنے سچے محبین اور عشاق کو اپنے ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی پلائیں۔ پھر سورہ کافرون کا تذکرہ ہے کہ موحد اور توحید پرستی کے ساتھ وہ شرک نہیں کر سکتا، اور مشرک شرک کرتے ہوئے توحید پرست نہیں ہو سکتا۔ دونوں میں کوئی جوڑ نہیں ہے، مشرک موحد نہیں ہو سکتا اور موحد مشرک نہیں ہو سکتا۔ اس کا تذکرہ فرمایا تمہارا دین الگ ہے، ہمارا دین الگ ہے، دونوں میں کوئی جوڑ نہیں ہے۔ پھر سورہ نصر کا تذکرہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترنے والی یہ سب سے آخری سورت ہے، اور جس میں آپ کو پیغام ملا آپ اللہ سے معافیاں مانگیں۔ یہ امت کو پیغام دیا، امت کے لیے پیغام ہے۔ میرے نبی تو بہت اوپر کی شان تھی، آپ کی تو امت کو پیغام دیا جو جو عمر بڑھتی چلی جائے تمہاری زندگی میں اللہ سے معافی مانگنا بڑھتا چلا جائے، تمہاری زندگی میں اللہ تعالیٰ سے معافیاں مانگنا بڑھتا چلا جائے، جو جو عمر بڑھتی چلا جائے استغفار اور معافیوں کا سلسلہ بڑھتا چلا جائے۔ سورہ لہب کا تذکرہ ہے، ابو لہب جیسا چچا اور قریشی اور سردار اور حسین ایمان نہ لایا تو قرآن میں اس کے لیے بد دعا اور ہلاکت کا تذکرہ ہے۔ قریشی ہے، سردار ہے، حسین ہے، نبی کا رشتہ دار ہے، ایمان سے محروم ہے، ہلاک ہو گیا۔ رشتہ داری بھی کام نہیں آئی، سرداری بھی کام نہیں آئی، قریشی ہونا بھی کام نہیں آیا، ایمان جو نہیں ہے۔
ہلاک ہو گیا، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر سورہ اخلاص کا تذکرہ ہے جو اللہ کی توحید پر مشتمل ہے۔ وہ ذات اپنی ذات میں صفات میں اکیلا ہے، وہ بے نیاز ہے، ساری دنیا اکٹھی ہو جائے اور نافرمان بن جائے اس کی شان میں فرق نہیں آنا، اور ساری دنیا اکٹھی ہو جائے اور متقی بن جائے اس کی شان میں اضافہ کوئی نہیں ہونا۔ وہ بے نیاز ذات ہے، نہ اس کا کوئی والد ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ وہ کسی کے والد ہیں نہ اس کی کوئی اولاد ہے، اور اس کا تو کوئی ہمسر ہی نہیں، اس کا کوئی برابر نہیں، اس کا کوئی برابر نہیں۔ پھر سورہ فلق، سورۃ الناس کا تذکرہ ہے جس میں اللہ کی ربوبیت، اللہ کی بڑائی تذکرہ ہے، اور ساتھ اس سورت میں پیغام ہے کہ حاسدوں سے، شریروں سے، وسوسہ آنے والوں، ڈالنے والوں سے، ان سب سے حفاظت کا راستہ ان سورتوں کا اہتمام سے پڑھنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب جادو کا اثر ہوا، اور صرف اتنا اثر ہوا، کوئی چیز رکھتے اور بھول جاتے اور کچھ بھی نہیں ہوا، لیکن امت کے پاس ایک وظیفہ آ گیا، کوئی بھی شریر، حاسد، برا چاہنے والا، اگر تم اس کے شر سے بچنا چاہتے ہو تو ان صورتوں کو، ان دو صورتوں کو روزانہ رات کو سونے سے پہلے ہاتھوں پہ پھونک مار کے اس کو اپنے پورے جسم پہ مال لیا کرو 3 مرتبہ۔ دنیا کی کوئی طاقت، حسد، شریر تم پہ اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ یہ اللہ کے نبی نے اپنی امت کو اللہ سے تحفہ لے کے دیا ہے، اللہ رب العزت اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو یہ ماشاءاللہ مختصر سا خلاصہ جو ہم روزانہ کی بنیاد پر آپ کے سامنے پیش کر دیا کرتے تھے۔ قرآن میں تو بہت کچھ ہے بھائی، لیکن ایک بات عرض کر دیتا ہوں، جس بات پہ قرآن نے سب سے زیادہ زور دیا، جو سبق سب سے زیادہ پڑھایا قرآن نے، اور جس پر قرآن نے سب سے زیادہ زور دیا، اور جو سبق بار بار دہرایا اور بار بار ہمیں سبق دیا، وہ سبق کیا ہے؟ وہ سبق یہ ہے کہ یہ دنیا قابل اعتماد نہیں، یہ دنیا فانی ہے۔ اور پھر یوں کہا، انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینہ وتفاخر وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار، کہ اس آخرت کی زندگی جو قابل اعتماد ہے اور ہمیشہ کی زندگی ہے، اس سے اس انسان کو کیا چیز غافل کر دیتی ہے اور کیا چیز آخرت کی نعمتوں سے اسے محروم کر دیتی ہے۔ فرمایا اس کی زندگی میں مختلف ادوار آتے ہیں، اور مختلف ادوار میں اس کی مختلف مصروفیت ہوتی ہے اور اس کی ترجیحات ہوتی ہے۔ کبھی تو اس کو مشغول کر دیتا ہے کھیل کود، لہو لعب، کبھی وزینہ، بناؤ سنگھار، سب سے اچھا لگے، سب سے خوبصورت لگے، کپڑا، لباس، لباس کپڑا، جسم، لعب ولہو وزینۃ وتفاخر۔ تیسری چیز وتفاخر بینکم، اپنے ہم عمر لوگوں میں، ہم جیسے لوگوں میں نمایاں ہونا چاہتا ہے، بڑائی چاہتا ہے، اپنے ہم جیسے لوگوں میں نمایاں ہونا چاہتا ہے، اپنی شان سے، اپنے وسائل سے، اپنی دنیا سے نمایاں ہونا چاہتا ہے، اسی پہ ریس لگی ہوتی ہے۔ پھر ایک دور آتا ہے وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اب یہ دور جب ایسا آتا ہے کہ کھیل کود بھی بیکار لگتا ہے، بناؤ سنگھار بھی بیکار لگتا ہے، ہاں دوستوں سے اچھا لگنا یہ بھی بیکار لگتا ہے۔ اب ساری فکر کس میں، مال کیسے اکٹھا ہو، دولت کیسے اکٹھی، اور میرا بیٹا سب سے زیادہ نمایاں کیسے ہو، میری اولاد سب سے زیادہ نمایاں کیسے لگے، یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ ہر اگلے دور میں جانے کے بعد پچھلا دور کیا کہتا ہے، یار یہ بھی کوئی شغل تھا، یہ بھی کوئی ترجیح تھی، یعنی جب بچہ بڑا ہو جائے اس کو کھلونے دے دو ناراض ہو جائے گا، ارے بھائی اب میں کیا کہہ رہا ہوں کھلونے، حالانکہ ایک وقت کھلونے اس کی جان تھی، کوئی کھلونا چھین لے تو ایسا ہے جیسے کسی نے اس کا مال چھین لیا، جیسے کسی نے اس کی کوٹھی چھین لی، جیسے کسی نے اس کا بنگلہ چھین لیا، اس لیے کہ اس وقت اس کی ساری کائنات ہی کھلونے تھے۔ لیکن اگلا دور آتا ہے بناؤ سنگھار، اب کھلونے نہیں، اب اس کی سوچ بدل گئی، اب اس کی ترجیحات بدل گئی۔ لیکن جب اگلا دور آتا ہے تو بچوں سے کیا کہتے ہیں، تم ہر وقت بناؤ سنگھار میں لگے رہو گے، اب وہ چیز بیکار لگتی ہے۔
جب اگلا دور آتا ہے مال 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 اور اپنے بچوں کو سب سے زیادہ نمایاں، تو پیچھے والی چیزیں بیکار لگتی، پیچھے والی چیزیں بیکار لگتی۔ اللہ کریم کہتے ہیں اس کے بعد ایک دور اور بھی ہے، تم وہ بھولے ہوئے ہو، وہ دور اور بھی ہے، اور وہ جنت ہے یا جہنم ہے، ایک دور اور بھی ہے۔ پھر تمہیں افسوس ہوگا کہ یہ چوتھی چیز بھی غلط تھی، مال مال مال۔ یہی چار چیزیں آج انسانوں کو اپنے اندر مشغول رکھتی ہیں، اسی پہ ساری زندگی گزر رہی ہوتی ہے، کوئی اور چیز بھی ہے؟ ساری زندگی اسی کی گرد گھومتی ہے۔ حالانکہ مرنے کے بعد ایک اور زندگی شروع ہوتی ہے، اور پھر وہ زندگی ہمیشہ کی ہوتی ہے۔ تو اللہ میاں کہتے ہیں سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضھا کعرض السماء، یہ ہے میدان، تم ایک دوسرے سے واقعی آگے نکلو، ایک دوسرے سے آگے بڑھو، کیا؟ اللہ کی بخشش کے طلب کرنے میں، اللہ کی جنت طلب کرنے میں، اس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو۔ یہ عقل مندی ہے، یہ دور اندیشی ہے۔ ورنہ میرے عزیزو یہی چار چیزیں ہمیں غفلت میں ڈالی رکھی ہے۔ قرآن میں سب سے زیادہ یہی سبق سنایا گیا، پڑھایا گیا، اس لیے کہ یہی چیزیں آدمی کو اچھے مسلمان بننے سے، اچھا ایمان والے بننے سے، آخرت کی زندگی سے، آخرت کی نعمتوں سے، یہی چیزیں آدمی کو محروم کر دیتی اور ساری زندگی اسی میں گزر جاتی، آخرت کو نہیں سوچتی۔ تو یہ قرآن کا ایک بڑا سبق ہے، ایک بڑا سبق ہے۔ اللہ کرے میرے عزیزو یہ سبق ہماری زندگیوں میں آ جائے، یہ سبق ہماری زندگی کہ مال بھی کمائیں، اچھا بھی کھائیں، اچھا بھی پہنیں، ایکسرسائز بھی کریں، سب کچھ کرو، لیکن آخرت میرے سامنے ہو، میری زندگی کا مقصد آخرت سنوارنا ہو، میری زندگی کا مقصد آخرت سنوارنا ہو۔ یہ عقل مندی ہے، یہ دور اندیشی۔ اللہ کرے یہ آج ہمارے اندر آ جائے، کیونکہ جب تک یہ نہیں آتی نا میرے عزیزو مسلمان توبہ نہیں کرتا، جب تک یہ نہیں آتی مسلمان توبہ نہیں کرتا، مسلمان اپنے گناہوں سے توبہ نہیں کرتا، جب تک یہ بات اندر نہ آئے کہ زندگی تو وہ ہے، بہت سارے گناہ اس کی زندگی کا حصہ اس لیے ہے کہ دنیا کیا کہے گی، دنیا میں یہ نقصان ہو جائے گا، دنیا میں یہ ہو جائے گا، دنیا میں، یعنی دنیا کی چیزیں ہی اس کے لیے رکاوٹ بنتی ہے نا گناہ چھوڑنے میں، اور کیا چیز ہوتی ہے؟ اور اگر یہ فکر نصیب ہو جائے، یہ ایمان نصیب ہو جائے، یہ سوچ نصیب ہو جائے کہ زندگی تو وہ ہے، تو یقین جانے زندگی بدلنا آسان، اور اللہ اس رات میں ایسا کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس رات میں ایسا کر سکتے ہیں کہ اگر میں اس رات میں اپنے اللہ سے سچی صلح کر لوں اور اللہ کو منا لوں اور طے کر لوں کہ اے اللہ اب میں تجھے دیکھ کر، آخرت دیکھ کر زندگی گزاروں گا، تو یقین جانے آپ کی وہ زندگی جو رمضان سے پہلے تھی اور رمضان کے بعد آنے والی زندگی میں فرق آ سکتا ہے، دونوں کی زندگیوں کا چینج ہو سکتا ہے۔ ورنہ میرے عزیزو رمضان تو آیا اور گزر گیا، اور آیا اور گزر گیا، پتہ نہیں 20 سال سے آ رہا ہے، 30 سال سے آ رہا ہے، ہماری زندگی میں 40-50 سال سے آ رہا ہے، لیکن جیسی زندگی رمضان سے پہلے ہوتی ہے رمضان کے بعد ہی ویسی زندگی ہوتی ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے، ہر ایک کو محفوظ رکھے۔ اگر خونی کینسر ہو نا، کسی کو خونی کینسر ہو اور وہ خونی کینسر کے ساتھ اچھی غذا بھی کھائے، قورمہ بھی کھائے، بریانی بھی کھائے، دودھ بھی پیے، بلکہ اچھے کشتی بھی کھائے، تو اس کا وزن نہیں بڑھتا، اس کا وزن نہیں بڑھتا۔ جب ٹیسٹ کرایا تو پتہ لگا اسے خونی کینسر ہے، اس لیے اس کا وزن نہیں بڑھتا۔ اتنی اچھی غذائیں کھاتا ہے، یہ خونی کینسر کی نحوست ہے کہ اس کا وزن ہی نہیں بڑھتا۔
میں تراویح بھی پڑھتا ہوں، تلاوت بھی کرتا ہوں، صدقہ بھی دیتا ہوں، زکوٰۃ بھی دیتا ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں، افطاریاں بھی کراتا ہوں، سحری بھی کرتا ہوں، سب کچھ کرتا ہوں، ایمان کی اتنی اچھی غذائیں کھاتا ہوں، میرا ایمان کیوں نہیں بڑھتا؟ رمضان سے پہلے اور بعد کی زندگی میں فرق کیوں نہیں آتا؟ جب ٹیسٹ کیا اور سوچا تھوڑی دیر تو پتہ لگا دنیا پرستی کا اس میں کینسر موجود ہے. جب تک یہ کینسر رہے گا اس وقت تک ایمان کی خوبصورتی نہیں آئے گی. یہ اچھی غذائیں کھا رہا ہے، اللہ قبول فرمائے، لیکن چونکہ خونی کینسر ہے، یعنی خونی اسے دنیا پرستی کا کینسر ہے، یہ لہو لعب میں زیب و زینت میں لگا ہے، یا یہ تفاخر چاہتا ہے، یا مال و دولت کی بہتات اور کثرت میں مرے جا رہا ہے، حرص و ہوس میں پڑا ہے، دنیا میں سب سے نمایاں اور سب کی سب سے تعریف چاہتا ہے. یہ جو دنیا پرستی کا کینسر لگا ہوا ہے نا، اس کی نحوست یہ ہے کہ اس بیچارے کو اتنے رمضان ملے لیکن رمضان سے پہلے اور بعد کی زندگی میں فرق نہیں آیا. میرے عزیزو، کسی خوش نصیب آدمی کو اللہ صحت دے دے اور خونی کینسر کا علاج ہو جائے، بیماری ختم ہو جائے، اب وہ روٹی پیاز سے بھی کھائے گا تو وزن بڑھ جائے گا، چٹنی سے بھی کھائے گا تو وزن بڑھ جائے گا، روکھی سوکھی بھی کھائے گا تو وزن بڑھ جائے گا. ارے میرے عزیزو، دنیا پرستی کا یہ روگ اور یہ بیماری اور یہ مہلک اور یہ مرض میرے اندر سے نکل جائے گا، میں زیادہ نفلی عبادت نہ بھی کر سکا، صرف فرائض اور واجبات اور حرام سے بچ گیا. میرے عزیزو، ایمان کی بلندی ہوگی، بلندی، ایمان کی بلندی ہوگی، بلندی. اور اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے جب ایمان کی خوبصورتی اور بلندی ہوتی ہے تو پھر اسے نیکی کی زندگی سے خوشی آتی ہے اور گناہوں کی زندگی سے اسے خوف آتا ہے. فرمایا یہ ایمان کی بلندی ہے، پھر اسے نیکی کی زندگی سے یہ مانوس ہوتا ہے، خوشی ہوتی ہے، گناہوں کی زندگی سے اسے گھن آتی ہے، گناہوں کی زندگی سے اسے خوف آتا ہے. لیکن ایسا ایمان نصیب ہو جائے جب تک اس دنیا پرستی سے توبہ نہ ہو. اللہ کے نبی نے فرمایا دنیا اللہ سے مانگو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اللہ دنیا بھی عطا فرما، اللہ سے مانگو دنیا، لیکن یہ دنیا میری آخرت سنوارنے کا ذریعہ بنے، یہ تب حسنہ ہے، ورنہ عذاب ہے، ورنہ مصیبت ہے. وہ دنیا کہاں اللہ کی رحمت ہو سکتی ہے جس سے صرف ایک صبح شام سنورے. یہ دنیا آخرت کے مقابلے میں ایک صبح شام ہے. یہ دنیا کہاں رحمت ہو سکتی ہے کہ صرف صبح شام بنے اور کھربوں سال کی زندگی اجڑ جائے. تو یہ دنیا پرستی کا جو کینسر ہے نا، جس کی نحوست ہے میرے عزیزو، رمضان آتا ہے چلا جاتا، آتا ہے چلا جاتا ہے، نہ میری زندگیوں میں نمازیں ٹھیک ہوتی ہیں، نہ میری زندگی کے اخلاقیات ٹھیک ہوتے ہیں، نہ میرے معاملات ٹھیک ہوتے ہیں، نہ میری معاشرت شادی غمی خوشیاں دین کے مطابق ہوتی ہیں، نہ ہماری بیٹیوں کے چہرے پہ حیا کی چادر آتی ہے، نہ ہمارے گھروں میں لقمہ حلال کی فکر ہوتی ہے، نہ ہماری زندگی میں امانت اور دیانت اور سچائی آتی ہے. رمضان آتا ہے چلا جاتا ہے، مسجدیں پھر خالی ہو جاتی ہیں، مصلے مسلمانوں کے گھروں کے مصلے پھر خالی ہو جاتے ہیں. اتنا رحمت کا مہینہ آیا جہاں رحمت بہانے ڈھونڈتی ہے نوازنے کے لیے. اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے اللہ ہم سب کو اپنی نبی کی بددعا سے محفوظ فرمائے. فرمایا رمضان جیسا رحمت کا، بخشش کا، نوازشات کا مہینہ ملے اور پھر اس کی بخشش نہ ہو، فرمایا یہ کوئی ازلی بدبختی ہو سکتی ہے، کوئی ازلی بدنصیبی ہو سکتا ہے. تو میرے عزیزو، جہاں اللہ نے ہمیں رمضان میں اس عبادات کی توفیق نصیب فرمائی ہے، نیکیوں کی توفیق عطا فرمائی ہے، وہاں اپنے دل کی کیفیت بدلیں، آخرت کو اپنا مقصود بنائیں، آخرت کو اپنی زندگی کی ترجیح بنائیں، اپنے اولاد کی زندگی کا مقصد آخرت بنائیں، اپنے بچوں کی تربیت تعلیم میں آخرت کو سامنے رکھیں، اپنے کاروبار میں لین دین میں آخرت کو سامنے رکھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا کہ چند نوجوان آئے، کہنے کہ یا رسول اللہ من ایکس الناس و احزم الناس،
کون لوگ عقل مند ہیں، دور اندیش ہیں، سمجھدار ہیں؟ کون لوگ ہیں؟ آپ علیہ السلام فرمانے لگے عقل مند لوگ دیکھنے ہیں، سمجھدار لوگ دیکھنے ہیں، روشن خیال دور اندیش لوگ دیکھنے ہیں، تو پھر وہ لوگ ہیں اکثرہم ذکرا للموت، اکثرہم استعدادا للموت، ذہبوا بشرف الدنیا وکرامت الآخرہ، جو دنیا میں رہتے ہیں لیکن اپنی آخرت کو سامنے رکھتے ہیں اور دنیا کی نعمتوں سے اپنی آخرت کی زندگی کی تعمیر کرتے ہیں، اسے خوبصورت بناتے ہیں، اس کی برکت سے دنیا ویسی خوبصورت ہو جائے گی۔ قسم خدا کی جس کی آخرت بنتی ہے نا، دنیا اس کی کیسے خوبصورت ہوتی ہے؟ تین چیزیں ملتی ہیں اس دنیا میں۔ جس کی آخرت بن رہی ہوتی ہے اس کی دنیا خوبصورت کیسے ہوتی ہے؟ اس دنیا میں اسے تین چیزیں ملتی ہیں۔ ایک، اسے اللہ دل کا سکون نصیب فرماتا ہے، ایک تو یہ ملتا ہے، اسے دل کا سکون ملتا ہے۔ دوسری چیز، اللہ رب العزت اس کے دل کی بھوک مٹا دیتے ہیں، اسے غنی بنا دیتے ہیں، غنی بنا دیتے ہیں، اندر کی بھوک مٹ جاتی ہے۔ تیسری چیز اللہ کیا دیتے ہیں؟ تیسری چیز اللہ دیتے ہیں اسے محبتوں کی زندگی نصیب فرماتے ہیں، اسے عزتوں کی زندگی نصیب فرماتے ہیں، محبتوں کی زندگی نصیب فرماتے ہیں۔ جس کی آخرت بن رہی ہے اسے دنیا میں یہ تین انعام ملتے ہیں، اور جس کی آخرت خراب ہو رہی ہے وہ ان تینوں نعمتوں سے دنیا میں محروم ہوتا ہے، وہ ان تینوں نعمتوں سے دنیا میں محروم ہوتا ہے۔ تو بھائی دنیا تو ویسی بن جائے گی اگر میری آخرت بننے لگ جائے، اگر میری آخرت بننے لگ جائے۔ اس لیے اپنی زندگی میں آخرت کو سامنے رکھو۔ ہم بہت سارے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں لیکن یہ بڑا گناہ ہے کہ دنیا میری زندگی کا مقصد بنا ہوا، دنیا میری زندگی کا مقصد ہے۔ دنیا کے خاطر اللہ کو ناراض کرتا ہوں، دنیا کے خاطر اپنے رسول کو ناراض کرتا ہوں، دنیا کے خاطر اپنا اسلام کا حکم چھوڑتا ہوں، دنیا کے خاطر اپنی آخرت خراب کرتا ہوں۔ ارے بھائی اللہ اور اللہ کے رسول اور آخرت کے دنیا چھوڑ دینی چاہیے تھی، جہاں غلط ہے، جہاں حرام ہے، جہاں ناجائز ہے۔ عقل مندی تو یہ تھی۔ تو میرے عزیزو، فرصت پھر نہیں ملتی۔ کون اگلے سال 29 کی رات کو مسجد میں ہوگا؟ کچھ نہیں پتا۔ بیماری آنے میں دیر نہیں لگتی، موت آنے میں دیر نہیں لگتی۔ کون اگلے سال اس رات میں مسجد میں ہوگا؟ صحت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، ایمان کے ساتھ کون ہوگا؟ سال پورا ہے، کچھ نہیں پتا۔ زندگی کا رکھا چراغ ایک جھونکی کی دیر ہے، کچھ نہیں پتا، سال بہت ہوتا ہے۔ آج اللہ کی رحمت متوجہ ہے بھائی، تبھی تو بلا لیا ہے۔ آج طبیعتوں میں نیکی ہے، تبھی تو اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں۔ آج اچھا موقع ہے، اپنی زندگی کے تمام گناہوں کو سامنے رکھ کر اپنے اللہ کے سامنے پیش کریں اور اللہ سے کہیں اے اللہ بہت ہو گئی، اب گناہوں سے پاک زندگی گزاریں گے، اب تجھے ناراض نہیں کریں، اب تجھے ناراض نہیں کریں۔ یہ سچا عزم ہو اور اپنے پچھلوں پہ سچی ندامت ہو۔ اللہ کرے میرا اور آپ کا یہاں سے اٹھنا بخشش کے ساتھ، بخشش کے ساتھ، معافی کے ساتھ۔ میرے عزیزو، میرے دل کی سچائی کی ضرورت ہے، اس مولا کی طرف سے معافی کرنے میں دیر نہیں ہے۔ میرے مانگنے میں کمی ہے، میں اندر سے سچائی سے مانگتا نہیں ہوں کہ میں نے گناہ چھوڑنے، تیری نافرمانی چھوڑنی ہے۔ میں دل کی سچائی سے اپنے گناہوں پہ نادم نہیں ہوں۔ اگر میں نے اپنے دل کی سچائی کے ساتھ اللہ کے سامنے ندامت پیش کر دی، یقین جانے اللہ کے نبی فرمان لگے لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک۔ کتنے گناہ کر لوگے، کتنے کر لوگے، کتنے ڈھیر لگا لوگے گناہوں کے، تمہارے گناہوں کے ڈھیر آسمانوں کو چھونے لگے، لیکن معافی سچی مانگی اللہ معاف کر دے۔ معافی سچی ہو اور اس انداز سے معافی مانگو۔ زندگی کی پل کی خبر نہیں، صحت جانے میں نہیں دیر لگتی۔ معافی مانگ لو میرے عزیزو، معافی اللہ سے مانگ لیں۔ اے اللہ آخرت ہمارا زندگی کا مقصد بنا دے، اے اللہ اپنی رضا اور تجھے راضی کرنا یہ ہماری زندگی کا مقصد بن جائے، ہمارا زندگی کا مقصد بن جائے، اور آپ کو راضی رکھ کر ہم زندگی گزاریں گے۔ اس انداز سے اللہ سے مانگے انشاءاللہ میرے عزیزو۔ اللہ کی ذات سے امید ہے یہ رات ہمارے لیے رحمتوں کی، بخششوں کی، معافی کی ذریعہ بن سکتی ہے۔ سبھی حضرات اللہ کی طرف پورے یقین کے ساتھ اللہ سے مانگے، پورے یقین کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ مانگے۔
وہ ذات سنتی ہے، وہ ذات سنتی ہے. اس اللہ نے کہاں رکھا ہے مانگو یقین سے ضرور دوں گا، مانگو یقین سے ضرور دوں گا. پورے یقین سے مانگے. درود شریف پڑھے، درود شریف پڑھے. اور بیچ میں ہم تھوڑے سے خاموش بھی ہو جائیں گے. آپ کی اپنی دل کی مرادیں بھی ہوں گی، کچھ آپ اللہ سے مانگنا چاہے ہوں گے، کچھ آپ اپنی باتیں بھی اللہ کے سامنے رکھنا چاہتے ہوں گے، کچھ آپ اللہ کے سامنے اپنی کوتاہیاں سیاہیاں اللہ سب جانتا ہے وہ پیش کرنا چاہ رہے ہوں کریں. اور پھر انشاءاللہ آخر میں ہم دعا کر لیں گے. تو درمیان میں خاموشی کے ساتھ آپ اپنی ذاتی دعائیں بھی کر سکتے ہیں. درود شریف پڑھ لیں، سب ہاتھ رات اللہ کی طرف متوجہ ہوں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين 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 آمين. الحمد لله رب العالمين، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته ومداد كلماته. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة هي لك رضا هي قضيتها يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. لا حول ولا قوة إلا بالله. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. لا حول ولا قوة إلا بالله. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والله أكبر. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين.
يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا غفور الرحيم يا كريم يا رحيم یا ذا الجلال والاکرام، اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیں۔ اے مولا اپنا فضل فرما، کرم فرما، ہمارے ظاہری گناہوں کو بھی معاف فرما دے۔ اے مولا ہمارے باطنی گناہوں کو بھی معاف فرما دے۔ اے اللہ ہمارے مجموعے کے گناہوں کو بھی معاف فرما دے، اور ہماری خلوتیں اور تنہائیوں کے گناہوں کو بھی معاف فرما دے۔ اے مولا ہمارے دن کے گناہوں کو بھی معاف فرما دے، اور رات اور اندھیرے اور تاریکی کے گناہوں کو بھی معاف فرما دے۔ اے مولا تیری نظر سے کچھ بھی اوجھل نہیں، تیرا ہی کرم ہے، ان ساری گندگیوں کے باوجود اپنے در پہ بلا لیا، اپنے سامنے بٹھا لیا۔ اے مولا کرم فرما دے، معاف فرما دے بس۔ اے مولا معاف فرما دے، اے مولا معاف فرما دے۔ اے مولا کب تک گناہوں کی آگ میں جلیں گے، اور کب تک گناہوں کی گندگیوں کے ساتھ زندگی گزرے گی؟ اے مولا کب تک ہماری زندگیوں میں گناہوں کی نحوستیں رہیں گی؟ اے مولا کب تک ہماری زندگیوں میں تیری نافرمانی کے ساتھ ہمارا زندگی کا سلسلہ رہے گا؟ مولا معاف فرما دے۔ اے مولا ہماری سیاہیوں کو دور فرما دے۔ اے مولا ہمارے دلوں کی ظلمت کو ختم فرما دے۔ مولا ہمارے دلوں کی ظلمت کو ختم فرما دے۔ اے مولا معاف فرما دینا، اے مولا معاف فرما دینا، اے مولا ہمیں معاف فرما دینا، اے مولا ہمیں معاف فرما دے، مولا ہمیں معاف فرما دے۔ مولا تیرا وعدہ ہے نا، سچی ندامت کے ساتھ مانگ رہے ہیں مولا، اے مولا سچی ندامت کے ساتھ مانگ رہے ہیں، اے اللہ سچی ندامت کے ساتھ مانگ رہے ہیں، مولا معاف فرما دے۔ مولا ہم تیری نافرمانی نہیں کرنا چاہتے، اے مولا ہم گناہوں کے ساتھ زندگی نہیں گزارنا چاہتے، مولا مولا بہت ہو گیا نا، ہم تیری نافرمانی کے ساتھ نہیں جینا چاہتے۔ مولا تیری نعمتوں کی حد ہے، اور ہماری طرف سے احسان فراموشی کی بھی حد ہے۔ اے مولا تیری نعمتوں میں اور تجھی کو ناراض کرتے ہیں، مولا معاف فرما دینا، مولا معاف فرما دینا، اے مولا معاف فرما دے، اے مولا معاف فرما دے۔ ہمیں نفس اور شیطان کے حوالے نہ فرما، اے مولا ہمیں نفس اور شیطان کے حوالے نہ فرما، مولا اپنا کرم فرما دینا۔ ہمیں نیکی کی زندگی چاہیے مولا، ہمیں تقوی کی زندگی چاہیے، ہمیں تیری فرما برداری چاہیے، ہمیں تیرے حبیب کی پیاری زندگی چاہیے مولا، ہمیں گناہوں کی گندگیوں سے بچا لے۔ اے اللہ اپنا فضل فرمانا، ہر گندگی سے ہمیں محفوظ فرما۔ اے مولا سارا زندگی کا جینا دنیا کے لیے ہے نا مولا، ساری زندگی کا مقصد دنیا ہی بنا بیٹھا ہے نا۔ اے مولا کرم فرما دے، اپنی رضا ہماری زندگی کا مقصد بنا دے۔ اے اللہ تجھے دیکھ کر زندگی گزارنا ہمیں نصیب فرما۔ اے اللہ آخرت کو ہماری زندگی کا مقصد بنانا نصیب فرما۔ اے مولا دنیا برکت والی عطا فرما، دنیا عافیت والی عطا فرما۔ اے مولا دنیا کی نعمتوں کو آخرت سنوارنے کا ذریعہ بنا۔ اے مولا اپنے فضل سے حرص و حوث سے ہمارے دلوں کو پاک فرما، اور دنیا کی شہرت اور جاہ ان بیماریوں سے ہمارے دلوں کو پاک فرما۔ اے مولا اپنی محبت کا جذبہ نصیب فرمانا، اپنا بننے کا ہمیں شوق نصیب فرمانا، ہمیں متقی بننے کا شوق نصیب فرمانا، ہمیں نیکیوں میں ایک دوسرے کا حریص بنانا، ہمیں نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا نصیب فرمانا۔ اے مولا اپنا فضل فرما، کرم فرما، ہم سب کو معاف فرما دے۔ اے مولا ہم سب کو معاف فرما دے۔ اے مولا کریم جوان بھی بیٹھے ہیں، بوڑھے بھی بیٹھے ہیں، اور کتنے پیارے جوان مولا تیرے گھر کے چوکھٹ پہ بیٹھے ہیں، اعتکاف بیٹھے ہیں، اور صرف اس امید سے بیٹھے ہیں کہ تجھ سے بخشش کی خیرات لے کے جائیں گے، تجھ سے معافی کی بھیک لے کے جائیں گے۔ اے مولا یہ سارا مجمع اس لیے آیا ہے مولا، تجھے منانے آیا ہے نا مولا، تجھے راضی کرنے آیا ہے۔ اے مولا سچی ندامت کے ساتھ تجھے سے بات کرنے چاہ رہے ہیں، تجھے راضی کرنا چاہ رہے ہیں، مولا ہمیں معاف فرما دے۔ اے مولا معاف فرما دے، ہمیں آئندہ زندگی اپنی فرما برداری کی عطا فرما، آئندہ زندگی تقوی کی نصیب فرما۔ اے اللہ آخرت کو سامنے رکھ کے زندگی کے فیصلے نصیب فرما، بچے بچیوں کی تربیت تعلیم آخرت کو سامنے رکھ کے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا دنیا میں کمانا کھانا رہنا
آخرت کو سامنے رکھ کے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے مولا اپنی عطا کردہ نعمتوں میں اپنی رضا نصیب فرما، اپنی عطا کردہ نعمتوں میں اپنی اطاعت نصیب فرما۔ اے مولا اپنی عطا کردہ نعمتوں میں اپنی فرما برداری نصیب فرما، نہ شکری سے محفوظ فرما، نعمتوں کی نہ قدری سے محفوظ فرما، نعمتوں میں نافرمانی سے محفوظ فرما۔ اے مولا نعمتوں بری زندگی عطا فرما۔ اے اللہ ہمیشہ نعمتوں کی زندگی عطا فرما اور نعمتوں میں نافرمانی سے محفوظ فرما، نعمتوں میں نافرمانی سے محفوظ فرما۔ اے مولا کریم اپنا فضل فرما، کرم فرما، سارے مجمع کی کامل بخشش فرما، سبھی کو اپنی رحمتوں سے ان سب کی جھولیاں بھر دے مولا، سبھی کو اپنی پسند کی زندگی کا آج تحفہ عطا فرما۔ اے مولا ہم ہمت کر رہے، اے مولا ہم عزم کر رہے، مولا آئندہ زندگی تیری اطاعت کی گزاریں گے، لیکن مولا ہمارا حوصلہ بھی کیا، ہماری ہمت بھی کیا۔ اے اللہ تیرے در کے محتاج ہے، ہمیں ہمت بھی عطا فرما دے، ہمیں نیکی کی زندگی پہ استقامت بھی دے دے، ہمیں سچی توبہ پہ استقامت بھی دے دے۔ اے اللہ ہمیں سچی توبہ پہ استقامت بھی دے دے، ہمیں مسجدوں سے محروم نہ فرما، ہمیں سجدوں سے محروم نہ فرما۔ اے مولا ہمیں مسجدوں سے محروم نہ فرما، اے مولا ہمیں اپنے گھروں سے دور نہ فرما۔ مولا ہمارے گناہوں کی نحوستیں ہیں، اے مولا تیرا در ہے لیکن ہمارے پاس وقت نہیں ہے، تیرا کلام ہے لیکن ہمارے پاس پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے، نعمتیں تیری ہیں، عطا تیری ہے اور تیری رضا کے لیے میرے پاس وقت نہیں۔ مولا اس جرم کو معاف فرما دے، اس ناانصافی کو معاف فرما دے، اس ظلم کو معاف فرما دے۔ اے مولا اپنے فرض سے زندگی اللہ اپنے گھر کی نصیب فرما، اے مولا اپنے گھر میں آنا زندگی بھر نصیب فرما، اپنے سامنے زندگی بھر کے سجدے نصیب فرما، ہمیں تلاوت کا ذوق نصیب فرما، ہمیں تلاوت کی توفیق عطا فرما، ہمارے گھروں میں تلاوت کی ہمیں سب کو توفیق عطا فرما۔ اے مولا ہمارے گھروں کو گناہوں کی گندگیوں سے محفوظ فرما، ہمارے بچے بچیوں کو گناہوں کی گندگیوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہماری اولادوں کو اپنا بھی والدین کا فرما بردار بنا، اے اللہ ہماری اولادوں کو اپنا بھی والدین کا فرما بردار بنا، ہمیں اپنے بڑوں کے لیے صدقہ جاریہ بنا، ہمیں اپنے بڑوں کے لیے صدقہ جاریہ بنا اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا، ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہمارے لیے راحت کا ذریعہ بنا، اور ہمارے ہم بڑوں پر جو اپنی اولاد کی ذمہ داریاں ہیں، حقوق ہیں، اللہ صحیح طور پہ ادائیگی نصیب فرما، ان حقوق کو صحیح ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اولاد کی غلط پرورش کی، غلط ماحول دیا، غلط صحبت دی، غلط ماحول نظام کا دیا، اے اللہ اس جرم کو معاف فرما دے، اولادوں کے ازمائشوں سے بچا، اولادوں کی نافرمانیوں سے بچا، اے اللہ اولادوں کے فتنوں سے بچا، ہماری اولادوں کو اپنا بھی اپنے حبیب کی زندگی عطا فرما۔ اے مولا کریم اپنے فضل سے تمام حاضرین کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما، مشکلات کو آسان فرما، پریشانیوں کو ختم فرما۔ بہت سارے میرے بھائیوں نے اپنے بیماروں کے لیے دعاؤں کی درخواست کی ہے، کچھ بھائیوں نے صحت کی درخواست کی ہے، کچھ بھائیوں نے اپنی مشکلات کا تذکرہ کیا۔ اللہ آپ ان کی حاجتیں بھی جانتے ہیں، آپ ان کی بیماریاں بھی جانتے ہیں، آپ ان کی پریشانیوں سے بھی واقف ہیں، اے مولا آپ ان کے ناموں سے بھی واقف ہیں۔ مولا سب کی مشکلات کو دور فرما دے، سب کی پریشانیوں کو ختم فرما دے، سب کو صحت کاملہ شفاء عاجلہ کی زندگی عطا فرما دے، سب کو عافیت کی زندگی عطا فرما دے، سب کو برکت والی روزی عطا فرما دے، اے مولا سب کو راحت والی، سکون والی، ایمان والی زندگی عطا فرما دے، حادثات سے، سانحات سے، موذی اور دیرپا بیماریوں سے، ہسپتالوں کی زندگی سے اے مولا محفوظ فرما، اے مولا محفوظ فرما۔ اے مولا رمضان کی جو ٹوٹی پھوٹی عبادات ہوئیں قبول فرما لے، اے مولا قبول فرما لے، اے مولا قبول فرما لے۔ اے اللہ ان عبادات کی توانائی ہمیں پورے سال عطا فرما، اس ایمان کی طاقت ہمیں پورے سال عطا فرما۔ اے اللہ ان عبادات کی توانائی سے پورے سال ہمیں تقوی کی زندگی عطا فرما، پرہیزگاری کی زندگی عطا فرما، گناہوں سے پاک زندگی نصیب فرما۔ اے مولا کریم رمضان کی تمام عبادات کو اپنے فضل سے قبول فرما۔ ہم نے قرآن پڑھا، اے مولا ہم نے سنا، اے اللہ اپنی شائع نشان سے قبول فرما۔ اے مولا ہماری کمیاں کوتاہیاں نہ دیکھ، اپنی نظر اپنی رحمت کے سہارے ہم سب کو مولا ان عبادات کو قبول فرما۔ قرآن مجید کا سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے مولا جیسے آپ چاہتے ہیں ویسے پڑھنا نصیب فرما، جیسے آپ چاہتے ہیں ویسے ہمیں عبادات نصیب فرما۔ اے مولا ہمیں ایمان کی حقیقت عطا فرما۔
فرما، ایمان والے اخلاق عطا فرما۔ اے اللہ بد اخلاقیوں سے ہمارے گھروں کو محفوظ فرما، اے اللہ بد اخلاقیوں سے ہماری زندگیوں کو محفوظ فرما، اے مولا بد اخلاقیوں سے ہمارے معاشرے کو محفوظ فرما، اے مولا ہمیں بد اخلاقی سے بچا لے، اے اللہ ہمیں بد اخلاقی سے بچا لے، ہمیں مسلمانوں کے لیے موذی نہ بنا، اے اللہ ہمیں مسلمانوں کے لیے تکلیف دہ نہ بنا، اے اللہ ہمیں مسلمانوں کے لیے نقصان دہ نہ بنا، ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے راحت کا ذریعہ بنا، اے اللہ ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے سچی ہمدردی نصیب فرما، ان کے لیے سچے اے اللہ خیرخواہی نصیب فرما، اے اللہ ہمیں اپنے پیارے حبیب کے پیارے اخلاق عطا فرما، ہمیں اپنے پیارے حبیب کے پیارے اخلاق عطا فرما۔ اے مولا تیرے سچے نبی نے بتایا رمضان تو صبر کا مہینہ ہے، رمضان تو مواسات کا مہینہ ہے، رمضان تو اخلاق کا مہینہ ہے۔ اے اللہ اس رمضان کی برکت سے ہمیں بڑھیا اخلاق عطا فرما، اے اللہ اس رمضان کی برکت سے ہماری اخلاق میں بہتری عطا فرما، اے اللہ ہماری ظاہری باطنی تربیت فرما۔ اے مولا کریم اپنے فضل سے تمام بھائیوں کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما، سبھی کی مشکلات کو آسان فرما، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ ہمارے ملک پہ رحم فرما، اے مولا ہمارے ملک پہ رحم فرما، اے مولا ہمارے ملک کو سلامتی عطا فرما، اے مولا اس پیارے وطن کی قدردانی نصیب فرما، ظالموں سے، شریروں سے، بے دینوں سے اس ملک کی حفاظت فرما، اے مولا جاہ پرستوں کی اور اقتدار پرستوں کی اے اللہ ہمارے شامت اعمال ہیں، ایسے لوگ ہیں اے اللہ ہمارے شامت اعمال ہیں، اے مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما کر ہمارے ملک کی حفاظت فرما، اے اللہ اسے استحکام عطا فرما، اسے ظاہری باطنی ترقی عطا فرما۔ یہاں جو دین دشمن اور ملک دشمن اور بیرونی سازشیں اس ملک کے خلاف ہیں اے اللہ اس پیارے وطن کو تمام فتنوں سے محفوظ فرما، مولا ہمیں اپنے ملک کی قدردانی نصیب فرما، ہماری صلاحیتیں، ہمارے وسائل اے اللہ ہماری صلاحیتیں، ہماری وسائل اے اللہ اسلام کی حفاظت اور اپنے ملک کی تعمیر کے لیے قبول فرما، اپنے ملک کی خدمت کے لیے قبول فرما۔ اے مولا کریم اس ملک میں ایمان ہدایت کی فضاؤں کو عام فرما، اس ملک میں نیکی کے ماحول کو عام فرما، بے دینی کے ماحول کو، بے حیائی کے فتنوں سے اس ملک کو محفوظ فرما، یا نیکی کی، خیر کی، تعمیر کی قوتوں کو غلبہ نصیب فرما، شر کی اور برائی کی اور تخریب کی طاقتوں کو نیست و نابود فرما۔ اے مولا کریم پوری امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما، اے مولا پوری امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما، اے مولا امت مسلمہ کو ظالموں سے اور منافقین سے اور بے دینوں سے نجات نصیب فرما، امت مسلمہ کو نیک صالح قیادت نصیب فرما۔ مولا کریم دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد اور نصرت فرما، مسلمانوں میں ایمانی اسلامی اخوت عطا فرما، اسلامی بھائی چارہ عام فرما، نفرتوں کی جتنی شکلیں ہیں اہل اسلام کو اس سے محفوظ فرما، یا ارحم الراحمین یا ذی الجلال والاکرام۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیریں مانگی ہمیں بھی نصیب فرما، جن شرور سے پناہ مانگی ہمیں بھی محفوظ فرما۔ اے مولا کریم اس مسجد کی بنیاد رکھنے والے اور اس مسجد کو آباد رکھنے والے اور اس مسجد کی رونق کو بڑھانے والے اے اللہ ان سب کے لیے یہ ساری نیکیاں صدقہ جاریہ بنا، ان کی کامل بخشش فرما۔ اس مسجد کو اے مولا دائیں بائیں جتنے محلے کے لوگ، جتنے لوگ موجود ہیں یہاں اللہ یہاں کی ساری نیکیاں سب کے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ اے مولا آپ نے فضل فرمایا یہاں سے بننے والا ادارہ ایک عالمی ادارہ بنا، اے مولا آپ کے فضل سے، آپ کی رحمت سے، آپ کی قدرت سے بنا، مخلص معاونین، مخلص رضاکار، مخلص ساتھی آج ہزاروں لوگوں کو تعلیم دے رہے، سینکڑوں لوگوں کی یتیم بچوں کی کفالت کر رہے، لاکھوں لوگوں کے صاحبان اور تربیت کا ادارہ ذریعہ بنا، ملک میں بیرون ملک میں اے اللہ تو نے کرم فرمایا، ہمیشہ اس ادارے کو مخلص لوگ عطا فرما، اہل لوگ عطا فرما، اور قیامت تک اس ادارے کو امت کی خدمت کا ذریعہ بنا، ملک کی تعمیر کرنے کی توفیق عطا فرما، نئی نسل کی تعلیم و تربیت کے لیے اس ادارے کو قبول فرما، مخلص لوگ اسے عطا فرما، اہل لوگ عطا فرما، اسے مسلمانوں کے لیے ہمیشہ صاحبان بنا، رحمت کا ذریعہ بنا، اور جتنے بھائی مخلص لوگ، معاونین، رضاکار، محبت کرنے والے، اس ادارے کے لیے دعائیں کرنے والے اے مولا ملک بھر میں جتنی خدمات ہیں یہ سارے کام ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا، ان کے گھروں میں
عزت کا برکتوں کا اسے ذریعہ بنا۔ اے مولا ہر فتنے سے محفوظ فرما، ریا سے، نام و نموز سے، حاسدوں سے، شریروں سے اے مولا حفاظت فرما، اپنے فضل سے حفاظت فرما۔ اے مولا ہر قسم کے شر سے محفوظ فرما۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنك عفو كريم. اللهم إنك عفو كريم. اللهم إنك عفو كريم. اے اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے، تو بہت معاف کرنے والا ہے۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہ ہمیں معاف فرما دے، اے مولا ہمیں معاف فرما دے۔ اے مولا تیرے نبی نے سچ فرمایا ہے، اس رات کی سب سے بڑی عبادت اور سب سے بڑی دعا یہی ہے، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اے اللہ تو بہت معاف کرنے والا ہے، اے مولا تو بہت معاف کرنے والا ہے، اور جو تجھ سے معافی مانگتا ہے تو اسے پسند بھی بہت کرتا ہے، تو اسے محبت بھی بہت کرتا ہے، تجھے پسند بھی معافی مانگنا بہت ہے۔ اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، اے مولا ہمیں معاف فرما دے، اے مولا ہمیں معاف فرما دے، اے مولا ہمیں معاف فرما دے۔ اے مولا آئندہ ساری زندگی اپنی اطاعت والی نصیب فرما، ہمیں اپنے گھر سے محروم نہ فرما، اے مولا اپنی بندگی سے محروم نہ فرما، اے مولا ہمیں نفس اور شیطان کے حوالے نہ فرما، ہمارے بچوں کو بری صحبت سے بچا، برے ماحول سے بچا، برے دوستوں سے بچا۔ اے مولا ہمارے بچے بچیوں میں نیکی کا شوق پیدا فرما، نیکوں سے محبت عطا فرما، نیکی کا شوق پیدا فرما، نیکوں سے محبت عطا فرما، گناہوں سے نفرت عطا فرما، گناہوں سے گناہگاروں سے محفوظ فرما، اے مولا شریروں سے محفوظ فرما، برائی کی طرف لے جانے والوں سے محفوظ فرما۔ اے مولا قدم قدم پہ اپنی مدد عطا فرما، اپنی نصرت عطا فرما، اے مولا اپنی رحمت کا سایہ عطا فرما۔ مولا ہمیں نفس اور شیطان کے حوالے نہ فرما، ہمیں شریروں اور بے دینوں کے حوالے نہ فرما، مولا اپنا سہارا عطا فرما، اپنی مدد عطا فرما، اپنی رحمت عطا فرما، اے مولا اپنی رحمت عطا فرما۔ اے مولا کریم اپنے فضل سے اس مبارک رات میں جتنے تیرے پیارے اچھائیاں مانگتے ہیں، نیکیاں مانگتے ہیں، اے اللہ وہ ہمیں بھی نصیب فرما۔ جو تیرے پیارے ان راتوں میں تجھ سے مانگتے ہیں، اے اللہ اگر ہمارے حق میں وہ بہتر ہے ہم سب کو عطا فرما، اور جن چیزوں سے تیرے پیاروں نے اس رات میں پناہ مانگی ہم سب کو بھی اس سے محفوظ فرما۔ اے مولا یہ رات اور ایک دو دن باقی اللہ قدردانی نصیب فرما، بقیہ رات کے حصے میں، بقیہ ایک دن میں اور رات میں مولا جو نیکی، جو مانگنا، جو دعا، اے اللہ جو عبادت آپ کو پسند ہے ہمیں اس کی توفیق نصیب فرما۔ اے مولا ہمیں اس کی توفیق نصیب فرما، اے مولا ہمیں اس کی توفیق نصیب فرما۔ اللہم اجعل خیر عمرنا آخرنا، اللهم اجعل خير عمرنا آخرنا وخير عملنا خواتمنا وخير أيامنا يوم نلقاك فيك. اللهم اجعل خير عمرنا آخرنا وخير عملنا خواتمنا وخير أيامنا يوم نلقاك فيك. اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت.
اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا وتب علينا وتب علينا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك.